بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میرٹس آف بوہر ماڈل اور کلاسیکل ماڈل۔ تو ہمارے پاس دو ماڈل تھے، ایک تھا بوہر کا اور دوسرا جو تھا ہمارے پاس کلاسیکل ماڈل تھا، یعنی ردرفورڈ کا اٹامک ماڈل تھا۔ تو یعنی بوہر کا اٹامک ماڈل کس طرح کلاسیکل ردرفورڈ کے اٹامک ماڈل سے بہتر تھا۔ پہلا ہے Bohr model was a successful approach in explaining many basic characteristics of atomic structure۔ یعنی بوہر نے بہت سے کریکٹرسٹکس ایکسپلین کیے تھے جو کلاسیکل ماڈل یعنی ردرفورڈ ایکسپلین نہیں کر سکا۔ دوسرا کہہ رہے his theory was conflicting with classical mechanics۔ جو ردرفورڈ کی ماڈل تھا، ردرفورڈ نے ماڈل کو ایکسپلین کیا تھا ود ہیلپ آف کلاسیکل میکینکس، لیکن جو بوہر کی تھیوری تھی وہ کلاسیکل میکینکس سے کچھ کنفلکٹ تھی، کچھ ڈفرینٹ تھی۔ اینڈ مینی ماڈرن میکینکس ہی اسٹارٹیڈ، اور اس نے ماڈرن میکینکس کو ایکسپلین کیا تھا۔ ماڈرن میکینکس کے ذریعے اپنا ماڈل جو تھا اٹامک ماڈل، اس کے ذریعے اپنے ماڈل کو ایکسپلین کیا تھا۔ تیسرا ہی ٹولڈ دیٹ the principle at macroscopic level do not apply on microscopic level۔ ردرفورڈ نے کہا تھا جو میکروسکوپک لیول پہ پرنسپلز یعنی اصول اپلائی ہوتے ہیں وہ مائکروسکوپک لیول پہ یعنی اٹامک لیول پہ اپلائی نہیں ہوتے ہیں۔ فورتھ ہے بوہر ایکسپلین دا اسپیکٹرل لائنز آف ہائیڈروجن ایٹم سکسیسفلی۔ ردرفورڈ نے اسپیکٹرل لائنز یا اسپیکٹرم کی اس طرح پراپر بات نہیں کی تھی، لیکن جو ردرفورڈ تھا وہ اس نے پراپر مونو اٹامک ہائیڈروجن کی اسپیکٹرم کا بتایا تھا۔ فورتھ ہے ہی کیلکولیٹڈ ریڈیس اینڈ انرجی آف الیکٹران ان این آربٹ۔ بوہر نے ریڈیس اور انرجی کسی بھی الیکٹران کے بارے میں بھی بتایا تھا، کسی بھی ایک فکس آربٹ میں، ایک ڈیفینٹ آربٹ میں، لیکن اس نے کوئی بات بھی نہیں کی تھی انرجی اور ریڈیس کی بوہر نے۔ پھر بھی اس کے باوجود بوہر اٹامک میں بھی کچھ لیمیٹیشنز تھے، یعنی محدود تھا۔ کہہ رہے although very successful but still there remained some problems۔ جو یعنی ردرفورڈ اٹامک ماڈل تھا اس میں بھی کچھ ڈیفیکٹس تھے، کچھ پرابلمس تھے، کچھ مسئلے تھے جو ردرفورڈ ایکسپلین نہیں کر سکا۔ اس میں تھا پہلا کہہ رہے دا بوہر اٹامک ماڈل سکسیسفلی ایکسپلین دا ہائیڈروجن ایٹم۔ اس نے ہائیڈروجن ایٹم کو ایکسپلین کیا تھا بٹ از انیبل ٹو ایکسپلین ایٹمز ہیونگ مینی الیکٹرانز۔ جو یعنی اس نے ایک مونو اٹامک ہائیڈروجن کی اسپیکٹرل لائنز کو ایکسپلین کیا تھا جس میں بہت سے الیکٹران ہو، جیسے ہمارے پاس بیریلیم ہے، لیتھیم ہے، نیان ہے، ان کے جو ہے اسپیکٹرل لائنز کے بارے میں یہ ایکسپلین نہیں کر سکا۔ دوسرا ہے کہہ رہے اٹ آلسو ڈو ناٹ ایکسپلین وائی اونلی اے فکسڈ نمبر آف آربٹس ایگزسٹ ان which an electron can reside in hydrogen atom۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ کیوں جو الیکٹران ایٹم میں فکس نمبر آف آربٹس ہوتے ہیں جس میں الیکٹران ریوالو کرتا ہے ہائیڈروجن، یعنی اس نے نمبر آف ہائیڈروجن کے نمبر آف شیلز کے بارے میں بھی اس کو ایکسپلین نہ کر سکا۔ یہ اس کے لیمیٹیشنز تھے، یعنی جو بوہر اٹامک ماڈل تھا وہ مونو اٹامک مالیکیولز تک محدود تھا، باقی جو ہائر مالیکیولز یا ایٹمز تھے ان کے بارے میں یہ پراپر انفارمیشن نہ دے سکا۔